عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. معزز حاضرین، صحیح بخاری صحیح مسلم کی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ خرچ کرنے والے سخی انسان تھے، اور رمضان کے موقع پر جب جبریل علیہ السلام آ کر کے اللہ کے نبی سے ملاقات کرتے، قرآن سنتے سناتے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی سخاوت اور بڑھ جاتی، اور مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کان اجود بالخیر من الریح المرسلہ، کہتے ہیں کہ جیسے کوئی ہوا چلے تو ہوا ہر ایک کو فائدہ پہنچاتی ہے، بڑی تیزی کے ساتھ چلتی ہے، ہر کوئی مستفید ہوتا ہے، تو ویسی نبی کریم علیہ السلام کی سخاوت، جود، صدقہ و خیرات کرنا، لوگوں کو فائدہ پہنچانا رمضان میں بہت زیادہ ہوا کرتا تھا۔ امام احمد کی روایت میں مزید الفاظ یہ ہیں کہ لا يسأل عن شيء الا اعطاه، جو بھی آپ سے مانگا جاتا آپ دے دیتے، جو بھی آپ سے مطالبہ کیا جاتا آپ اس کو پورا کر دیتے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کی ایک بہترین صفت رمضان میں تھی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے، جیسا کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ نبی کریم علیہ السلام ویسے تو سخی تھے ہی، لیکن رمضان میں آپ کی سخاوت، آپ کا صدقے کا ہاتھ، آپ کا اللہ کے راہ میں خرچ کرنا بہت زیادہ ہو جاتا، بہت بڑھ جایا کرتا تھا۔ جس طریقے سے ہوا جب تیزی سے چلے تو ایک کو لگے دوسرے کو نہ لگے، ایک فائدہ اٹھائے دوسرا فائدہ نہ اٹھائے، ایسے نہیں ہوتا، ہوا سب کو ایک ساتھ فائدہ پہنچاتی ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے نبی کریم علیہ السلام کی رمضان میں صفت تھی کہ رمضان میں آپ بہت زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے۔ تو یہ ہمارے لیے سنت ہے، یہ نبی کریم علیہ السلام کا رمضان میں خاص طور پر عمل رہا ہے، جس کی اتباع کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم عام دنوں کے مقابلے میں، عام صدقات کے مقابلے میں رمضان میں کثرت سے صدقہ کریں، رمضان میں کثرت سے اللہ کے راستے میں پیسہ نکال کر کے دیں، لوگوں کی مدد کریں۔ اور یقیناً صدقہ اس کی اپنی بڑی فضیلتیں ہیں، اس کے اپنے بڑے فضائل ہیں۔ رمضان کے مہینے میں خاص طور پر اگر کریں گے تو اس کے تعلق سے علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس کا اجر بہت بڑھ جاتا ہے، اس کا اجر بہت بڑھ جاتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ اس سے کس کی مدد ہوگی رمضان میں؟ دیں گے روزے داروں کی، ذکر کرنے والوں کی، عبادت کرنے والوں کی، تلاوت کرنے والوں کی۔ یعنی عام طور پر رمضان میں لوگ نیکیوں کی طرف راغب ہوتے ہیں، بھلائی کی طرف راغب ہوتے ہیں، مسجدوں کو آباد کیے ہوتے ہیں، تو جو آپ خرچ کریں گے، جو آپ دیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ طاعتوں پر خرچ ہوگا، نیکیوں پر خرچ ہوگا، کسی غلط جگہ پہ، کسی غلط کام میں نہیں لگتا ہے۔ تو معزز حاضرین، رمضان کے فضیلت اور رمضان میں صدقے کی فضیلت کے تعلق سے ایک حدیث وارد ہے جس کو علماء نے ضعیف قرار دیا ہے، ثابت نہیں ہے نبی کریم علیہ السلام سے۔ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ رمضان میں صدقہ و خیرات کرے تو اس کو دگنا ثواب ملے گا۔ ایسی حدیث نبی کریم علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ صدقہ و خیرات کرنا رمضان میں ایک کافی بہتر عمل، کافی اچھا عمل ہے۔ اور غالباً یہی وجہ ہے کہ عام طور پر رمضان میں لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، اپنے مال کی زکوٰۃ کا حساب و کتاب رمضان میں کرتے ہیں، اس کا اس سے تعلق ہے۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ کوئی بندہ رمضان ہی میں زکوٰۃ نکالے، زکوٰۃ جب سے وہ نصاب کا مالک بنا ہے، اس کا 1 سال گزرنے تک اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، 1 سال گزر جائے مال ویسے ہی ہو تو اس پہ زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اور عام طور پر لوگ چاہتے ہیں کہ رمضان میں کریں تو اپنا حساب و کتاب کچھ اونچ نیچ کر کے، آگے پیچھے کر کے رمضان کی مناسبت سے عام طور پر زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ اور یہ سنت یہ بھی ہے، اور ہمیں صدقہ و خیرات رمضان میں زیادہ کرنا اس لیے بھی چاہیے کہ عام طور پر ہماری اپنی مسجدوں کا جو طریقہ ہے، ہماری اپنی مسجدوں میں جو سفراء
جو چندہ جمع کرنے والے معزز حضرات ہمارے درمیان آتے ہیں، عام طور پر رمضان ہی میں آتے ہیں۔ عام طور پر رمضان ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، رمضان میں ہر ایک کا ایک اپنا اچیومنٹ ہوتا ہے کہ اتنے پیسے اس کو اپنے مدرسے کے لیے، اپنے مسجد کے لیے، اپنے فلاں کے لیے جمع کرنے ہوتے ہیں، تو عام طور پر رمضان ہی میں ہوتے ہیں۔ تو رمضان ایک بابرکت مہینہ ہے، تو نکالنے والوں کو سال بھر کا حساب کر کے رمضان میں خاص طور پر نکالنا چاہیے، تاکہ آنے والوں کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہو، کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ ان کو دے سکے۔ تو معزز حاضرین، باقی 7-8 دن ہیں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں، اپنی بیویوں کو دیں، اپنی عورتوں کو دیں، وہ بھی جا کر کے اللہ کے راستے مسجدوں میں خرچ کر سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو خرچ کرے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔